بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتنے نمبر آیت سے تھا؟ 82. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، اور ان میں سے بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ، مگر چند جھوٹی باتیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر ان کا گمان. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے ایک معمولی قیمت حاصل کریں، کچھ مال حاصل کریں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم، سو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے. وویل لهم مما یکسبون، اور بڑی بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گا، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے ہوئے دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد پکڑ لیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد پکڑ لیا ہے، یا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کوئی وعدہ ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ جس وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے لیے تم ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. بلا،
ہاں یاد رکھو، من کسب سیئۃ، جس شخص نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لی اس کے برائی نے اس کو، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فِیہَا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ کیا ہیں؟ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شروع کی 2 آیتیں پچھلے سبق میں بھی پڑھا دیا گیا تھا، لیکن چند باتیں اس میں سے رہ گئی تھی، اس لیے پھر سے یہاں سے شروع کیا۔ پچھلی آیات میں یہود کے ان لوگوں کا ذکر تھا جو پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے یہود و نصارہ کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان پڑھ ہیں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو کہیں پڑھا لکھا نہ ہو۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الْكِتَابِ، مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے۔ سب تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، توریت اور انجیل کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ الا امانیہ، مگر چند جھوٹی باتیں ہیں ان کی جو انہوں نے گڑھ لی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر وہ ان کا گمان، یعنی انہوں نے اپنے طرف سے کچھ باتیں بنا لی ہیں اور اس کو انہوں نے کتاب بنا دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی قیمت حاصل کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں پریس تو تھا نہیں، کتابیں پریس سے نہیں چھپتی تھی، لوگ لکھتے تھے۔ خاص طور سے بنی اسرائیل کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو وہ لوگ جو ہے، جو علماء اسرائیل تھے، جو بنی اسرائیل میں جو علماء تھے، ان کا سینہ بالکل پتھر ہو گیا تھا، اللہ کا خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے توریت لکھتے تھے، اور پھر توریت میں اپنے مرضی سے کچھ لکھ دیتے تھے، جو دل میں آیا اس کو لکھ دیا، اصل توریت کو چھوڑ دیا، کچھ وہاں کی ملائی، کچھ یہاں کی ملائی، کچھ وہاں کی ملائی۔ بس وہی ہے نا کہ یہاں کا رشتہ، یہاں کا اینٹ وہاں کا روڑا، بھانگ متی نے رشتہ جوڑا والا حال ہے، کہ جو من میں آیا اس کو لکھا، کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ توریت ہے۔ اب جو باتیں وہ ان لوگوں کو پہنچاتے جو لوگ ان پڑھ تھے، وہ اس کو صحیح مان لیتے تھے، اور پھر وہ گمان یہ کرتے تھے کہ ان باتوں پر عمل کر کے یا ان باتوں کو پڑھنے سے ہم اللہ کے قریبی ہو گئے اور ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہم الا یظنون، یہ ان کی بس گمان ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ اچھا برتاؤ کرے گا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، ایک تو غلط لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور لوگ اس کو لے کر اس کو پڑھتے عمل کرتے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اس زمانے میں وہی چیزیں بکتی تھیں، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، آج پریس سے چھپ رہی اور بک رہی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، اس کو بیچتے تھے، تو لوگ اس کو جلدی خریدتے تھے، کم قیمت میں بیچتے تھے۔ جو صحیح باتیں لکھی ہوتی وہ تھوڑی مہنگی ہوتی، یہ لوگ کم قیمت میں بیچ دیتے تھے، تو لوگ اس کو خریدتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کا مرضی کے مقصد کیا تھا؟ مال کمانا، اس کو بیچنا اور مال کمانا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بڑی بربادی ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں نے اس کو لکھا ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور یہ جو مال کما رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے بربادی کا ذریعہ بننے والا ہے۔
اچھا، غضب بالائے غضب یہ کہ ایک تو بات مانتے نہیں تھے، قرآن توریت میں تحریف کرتے تھے، اوپر سے کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار، وقالو کہتے لن تمسنا النار، ہم کو جہنم کی آگ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، ہاں اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو چند دن ہم کو آگ جہنم کی لگے گی، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ چند دن سے مراد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا 7,000 سال تک رہے گی۔ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے کاؤنٹ کیا جائے گا، 7,000 سال مکمل ہوگا اور قیامت آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے تھے کہ ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے ہم، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، گویا کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ تھا۔ بعض لوگوں نے کچھ حدیث بھی نقل کی ہے، بناوٹی حدیث، علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے 7,000 سال ہی رہے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جو اعتکاف کیے تھے 40 دن تک، تو 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اچھا، عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے پورے مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، بہار بلکہ ہندوستان میں کہہ لیجئے کہ انہی کے استادوں سے ہمارے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں اور انہی کے عقیدہ فالو کر رہے ہیں۔ عیسائی مشنریاں جگہ جگہ پر اپنے اسکول کالج کھول دیے ہیں، پڑھانے کا انداز بہترین ہے، ٹرین ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کا جو عقیدہ ہے، وہ جس چیز کو مانتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے 8، 10، 7 سال کے بچے ہم ان کے حوالے کر کے تکیہ لگا کے سو گئے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں سے ایجوکیٹڈ بن کے آئیں گے، بالیقین ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، پڑھ لکھ لیں گے، لیکن دین اسلام سے کورے اور جاہل ہوں گے، پتہ نہیں ان کا ایمان محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں گارنٹی لے سکتا اس کا۔ ابھی ہمارے مدرسے کے قریب ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچی 8-10 سال کی عمر کی ہے، اس کے گھر ہی کی پڑوس کی بچی ہے۔ اس بچی نے اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو گھر والوں کو کہا کہ آج موم بتی جلانی ہے۔ کیوں جلانی ہے موم بتی؟ ہمارے اسکول کے میڈم نے کہا ہے کہ پیغمبر صاحب آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے یا آج ہی کے دن وفات پائے تھے، ہاں 12 وفات، آج ہی دن وفات پائے تھے، ان کے یاد میں موم بتی جلانا ہے۔ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نے کوئی ایسا ہم کو تعلیم نہیں دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک بچی ہے جس کے بارے میں معلوم چل گیا، ایسے لاکھوں بچیاں ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب بچیوں کے دل میں جب یہ بات بیٹھ رہی ہے تو اگر بچیوں کو بروقت تربیت نہیں کی گئی، اس کے گھر میں اگر پڑھے لکھے لوگ نہ ہو، کیا کہیں گے؟ بات بالکل صحیح بول رہی ہے، چلو جلاؤ موم بتی، سب مل کے موم بتی جلائیں گے، پھر ہاتھ بھی جوڑیں گے اس کے سامنے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، تو ان بچوں کی وہ خود تربیت کرے گی کہ بابو نبی صاحب جس دن وفات پائے، جس دن ان پیدا ہوئے، اس دن موم بتی جلا کر ان کا سواگت کرنا ہے۔ یہ عقیدے کیوں آ رہے ہیں؟ نہ ہمارے پاس اپنا اسکول ہے، نہ ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے، نہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔
ایک بچہ اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے، نیٹ کوالیفائی کر لے، پورے علاقے میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ ایک آئی ایس بن جائے، پورے علاقے میں شور مچ جاتا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس آئی ایس صاحب کے مرنے کے بعد جہنم میں ڈائریکٹ جانے والے ہیں یا کچھ وقت لگے گا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، نام ہونے سے ایسا نہیں ہے کل قیامت میں نام عبد الرحمن رہنے سے جنت مل جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم ہندوستان کے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ کسی علاقے میں سیلاب آیا، راجستھان کے علاقے میں کہیں سیلاب آیا، بہت بھیانک، سب لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ایک فیملی، کچھ لوگ بھاگ گئے، ایک فیملی، بیوی، شوہر اور اس کی ایک بچی نہیں تھی، صرف بیوی شوہر تھے، بچی پریگنینٹ تھی، وہ عورت پریگنینٹ تھی۔ تو ایک مسلمان نے، جس کا نام غالباً شہاب الدین یا کیا نام تھا، نام بھول رہا ہوں میں، اس نوجوان نے چھلانگ لگا کے ان دونوں کی جان بچائی۔ وہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہم مر جائیں گے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو جب وہ بچ گئے تو انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ تو اس عورت نے یہ وعدہ کیا کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہو، بچہ چاہے لڑکا چاہے لڑکی، میں آپ کا نام ہی رکھوں گی۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اس کا نام رکھ دو فلاں شہاب الدین یا کیا نام تھا، یہ نام رکھ دو۔ ڈاکٹر حیران کہ آپ تو دونوں نان مسلم ہیں، یہ نام کیوں؟ کہا کہ ہمیں یہی نام رکھنا ہے۔ پھر کہا چلو مان لیتے ہیں نام رکھنا ہے، نہیں تو لڑکی ہے، یہ شہاب الدین تو لڑکے کا نام ہے۔ کہا ہم کو یہی نام رکھنا ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم میاں اور بیوی دونوں مر رہے تھے، موت آنکھوں کے سامنے تھی، فرشتہ بن کے، ان کے عقیدے کے مطابق بھگوان بن کے اس نوجوان نے ہماری جان بچائی تھی۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہمیں بچہ ہو یا بچی ہو نام یہی رکھیں گے۔ کیا اس نام رکھنے سے وہ جنت کے مستحق بن جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نام رکھنے سے، نام بدلنے سے نہ کوئی جہنم میں جائے گا، نہ نام رکھنے سے کوئی جنت میں جائے گا۔ عمل اور آپ کا عقیدہ اثر ہے۔ اگر ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ جو بھی بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، ان کا عقیدہ غلط ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور عقیدہ ٹھیک کہاں ہوگا؟ انہی مکاتب و مدارس کے اندر، یا پھر ایسے ہی اسکولوں کا چوائس کیجیے جہاں پر اچھے علماء کے ذریعے عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے بچے کو معلوم ہو کیا بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کیا بولنے سے ایمان باقی رہتا ہے۔ اگر نہیں فکر کریں گے کون مسلمان ہے، کون دین سے ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یہ لوگ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ہمارے گناہوں کو لے کر چڑھ گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان دونوں کی عقل ماری گئی ہے۔ کامن سینس سے ذرا غور کیا جائے تو یہودی کہتے ہیں کہ 7,000 سال دنیا کا کیا ہے، دنیا کی حیات ہے، 7,000 سال میں دنیا ختم، تو ہر 1000 سال میں ایک دن ہم مان لیجئے تو 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ بھائی کس سینس سے کہہ رہے ہو؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ کیا پروف ہے؟ پروف ثابت کرو۔ ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کہاں رہے؟ طور پہاڑ پہ اعتکاف کیے، تو ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، باقی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا کیا پروف ہے؟ کیا دونوں میں جوڑ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، آج تم گناہ کر رہے ہو اور تم کیا ہے جہنم میں تم بچ کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہ کی وجہ سے، تم گناہ کرو آج اور 2000 سال پہلے سولی پہ چڑھ گئے تمہاری وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے غلط ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا
کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، کہ بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں نے لکھا ہے کتاب کو، وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی بربادی ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائے ہیں، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ ہم کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے ہوئے دن، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ کیا اللہ کے پاس تمہارا کوئی وعدہ ہے کہ اللہ تم کو جنت میں دیں گے، جہنم میں نہیں دیں گے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو کہ جانتے ہی نہیں؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا اس کا۔ بلا، اللہ کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ، سنو ہاں، من کسب سیئۃ، جو برائی کمائے گا، کوئی ہیومن بینگ، کوئی انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پٹا کے تو جائے گا جنت میں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے اگر برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، نہ 7 دن نہ 40 دن، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے اسپشٹ کر دیا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا پڑے گا ان کو۔ والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، عقیدہ ایمان مضبوط ہے، عقیدہ ایمان ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے، ایمان پر اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے کو، سننے کو، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ آپ غفور رحیم ہیں، اے اللہ کریم ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی قرآن مقدس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ ضعیف لوگ، یہ بوڑھے لوگ، اے اللہ بیچارے قرآن کریم کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ان کے صدقے ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ نوجوان ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، صحت و عافیت عطا فرمائیے، بچوں کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما دیجیے، ہمارے ملک میں امن و امان اور ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر ہم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ان لوگوں، ان بزرگوں کے صدقے میں گناہوں سے بچا لیجیے، جو غلطیاں اسے معاف فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک فرما دیجیے، نگاہوں کو پاک فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی وعلیہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سأل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستعان البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔